بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام 11 آر خصوصی نشریہ ظاہر ہے چونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اور ابھی جب آپ اسی حوالے سے ساری ٹرانسمیشن سارے پروگرامز دیکھ رہے تھے کہ 2 نومبر کو کیا ہوگا, کتنی گرفتاریاں ہو گئی ہیں, کون نظر بند رہے گا, کون نہیں رہے گا, پاور شو اچھا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, اتنے زیادہ چارجڈ ماحول میں بھی ایک ایسی خبر آ گئی کہ جس نے 2 نومبر کو بھی کچھ دیر کے لیے صحیح پس پش ڈال دیا اور ہر جگہ وہی خبر ڈسکس ہو رہی ہے. حکومت کے اہم ترین وزیر پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑ گیا. اب وہ سابق وزیر اطلاعات ہو گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج جب یہ کام ہوا ہے تو آج ہے 29 اکتوبر آج تاریخ ہے. پرویز رشید صاحب نے کل کا جو ابھی جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو 30 اکتوبر کی تاریخ شروع ہو جائے گی. کچھ دنوں پہلے انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 30 اکتوبر کو کیا ہوگا. ذرا آپ یہ پہلے سن لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں. پہلے تو میں شرط لگاتا ہوں خان صاحب 30 اکتوبر کو آپ نظر نہیں آئیں گے. 30 کو آپ کہاں پہ ہوں گے یہ بعد میں بتاؤں گا. میں شرط لگاتا ہوں خان صاحب 30 کو آپ نظر نہیں آئیں گے, لیکن اب 30 تاریخ کا جب سورج طلوع ہوگا تو پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات نہیں ہوں گے. اس سب کا 2 نومبر پہ کوئی اثر پڑے گا؟ گورنمنٹ کمزور ہوگی, عمران خان صاحب مضبوط ہوں گے, یا 2 الگ الگ سٹوری ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کا سول ملٹری ریلیشنز پہ کیا اثر پڑے گا جس کا پھر 2 نومبر پہ کیا اثر ہوگا؟ تمام تر چیزوں پر بات کریں گے. ڈسٹنگشڈ پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ون اینڈ اونلی جناب عارف امید بھٹی صاحب, سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایئر وائی نیوز کے فلیگ شپ پروگرام کے ہوسٹ کاشف عباسی صاحب, سر بہت بہت شکریہ. اینڈ آف کورس دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سر بہت بہت شکریہ. اسٹریٹ کوسچن اسٹارٹنگ فرام یو امجد شعیب صاحب. پرویز رشید صاحب کی قربانی, استعفیٰ جو لفظ استعمال کر لیں, اس سے سرل کی سٹوری کو لے کر فوج اور سیولینز کے تعلقات, یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے ابھی یہ کہانی شروع ہوئی ہے؟ آپ کی خبر تجزیہ جو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ میری اطلاع اور تجزیے کے مطابق یہ ابھی ابتدا ہے, کیونکہ اس میں کردار کون سے ہیں وہ بھی سامنے نہیں ہے, اس کے مقاصد کیا تھے کام کرنے کے وہ سامنے نہیں ہے, اور پھر کیا یہ پہلا ہی واقعہ تھا یا اس سے پہلے اور بھی واقعات ہوتے رہے جہاں کسی اور سورس کو یہ انفارمیشنز جاتی رہی ہیں. پرائم منسٹر کا آفس ایک ایسا آفس تھا جہاں پہ ہائیسٹ سیکیورٹی کی باتیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں, آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں. ڈیمیج کنٹرول کرنا ہوگا اگر خدا نخواستہ کوئی چیزیں وہاں سے پہلے لی. اب کیا اس کا دائرہ بہت وسیع ہوگا ابھی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جب یہ اس کی انکوائری شروع ہوگی تو پھر اس کے تانے بانے کھلنے شروع ہوں گے. مزید وزراء بھی جا سکتے ہیں, وزراء ہوں یا کوئی بھی ہوں گے, یہ چیز جو ہے اس کے بعد آگے سامنے آنے شروع ہوگی, ورنہ تو انکوائری کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. جو حلقے مقتدر حلقے غیر مطمئن ہوئے تھے وہ اب تک ایسا نہیں کہ اس پہ شرط مطمئن ہو جائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ مطمئن ہوں. کاشف بھائی دیکھیں میں ایک چیز بات کروں, امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے, بعض لوگ کر رہے ہیں کہ جی یہ طے ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مجھے جہاں تک علم ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, ٹھیک, اور یہ چند دنوں میں بات سامنے آ جائے گی آپ کے. ویسے یہ اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی ہے, امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے. وی کین آلسو سے امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے سب کچھ ہوگا لیکن کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ دیکھیں دونوں صورتوں میں بات ٹھیک ہے. گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے. کل جو اسحاق ڈار صاحب نے بہت سے چینل اور اخباروں کے مالکان کو بلایا اسلام آباد, ان کو ایک بریفنگ دی انہوں نے, اور بنیادی ایشو جس پہ بریفنگ دینی تھی وہ 2 نومبر نہیں تھا, یہ جو ملاقات ہوئی سرل المیڈا کی بریفنگ تھی. انہوں نے کہا جی معاملہ ٹھیک ہے, کنٹرول میں بہتر ہے. جو بات میری ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا چینل تو عموماً ایسی جگہوں پہ انوائٹڈ نہیں ہوتا, لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سارے کہہ رہے کہ گورنمنٹ لک کانفیڈنٹ کہ معاملات طے پا گئے ہیں. سنا یہ ہے 2 ورژنس ہیں اس کے. ایک ورژن یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو شروعات ہے جو جنرل صاحب کا. دوسرا ورژن ہے کہ جی 2 قربانیاں ہونی ہیں, وزراء لیول کی قربانی ہے, بات اس سے آگے شاید نہ جائے, انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن اب دیکھیں دونوں میں سے کون سا ورژن ٹھیک نکلتا ہے. اور آپ کو کیا امپریشن ہے کہ یہ جو پرسوں کی ملاقات تھی جس کے بارے میں پھر آئیس میں نے ٹویٹ کیا کہ شام 4 سے 5:30 بجے تک ملاقات ہوئی, اس میں یہ لوگ ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے تجزیہ یا خبر کہ اس ملاقات میں وہ یہ طے کر کے اٹھوں گے کہ اچھا جناب پھر ہم یہ ایکشن لینے لگے ہیں, ایسا لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کہہ کے اٹھے ہوں گے کہ ہم یہ دیکھیں عموماً جو پولیٹیکل جو فیصلے یا ایکشنز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا کانفیڈنس بھی آتا ہے. میرا خیال ہے اگر وہ میٹنگ بڑی خراب گزرتی ہے حکومت کے اوپر, اب یہ تجزیہ میں نا خبر نہیں ہے, تو فوراً چڑھنا دوڑتے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے اگلے ایکشنز لیتے کہ اب یہ جو انہوں نے کیا ہے بندے مار کے 2-4, تو حکومت تو ویسے ہی ہلنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے پیچھے پڑی ہے تو اب سیاسی قوتیں بھی ساری کی ساری وہاں اکٹھی ہو جائیں گی. سو میرا خیال ہے کہ وہ جو کانفیڈنس ان کو شاید کسی چیز سے ملا ہو
یہ بھی ممکن ہے کہ کانفیڈنس ملا ہو کسی بات سے کہ جیسے جو گورنمنٹ لگ رہی ہے. اب کل چودھری نثار صاحب بھی پریس کانفرنس کرنے لگے, اب میڈیا کو آگے فیس کریں گے, کہیں گے یہ جو پرویز رشید صاحب ہے جو بڑی اسٹرانگلی ورڈڈ پریس ریلیز ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, اگر آپ اس کو پڑھ دیں جس میں انہوں نے یعنی اس پریس ریلیز کے ابتدائی الفاظ یہ کہتے ہیں the planted story related to the National Security Council and NAP meetings published in Dawn on 6th October was a breach of national security. خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نیشنل سیکورٹی ٹھیک ہے, جلسہ کہتے ہیں فوج کی دیوی ہوگی. نیچے خالی انہوں نے پرائم منسٹر آفس لکھ دیا ہوگا, وہ بھی فوج نے خود ہی لکھ کے دے دیا ہوگا کہ آپ شاید جاری کر دیں. ایک چیز میں کاشف کے جو انہوں نے کہا اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے میں یہ کہہ دوں, جو ٹیم وہاں گئی تھی میرے اپنے اندازے کے مطابق ان کے دو مشنز تھے ان کے پاس. یہ جو 2 دن پہلے کی ملاقات اس کا بتا رہے ہیں, ایک تو یہی کہ سیکورٹی کا, اور وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ گیج کرنے گئے تھے یہ جو عمران خان کا قصہ آ رہا ہے اور سارا یہاں فوج کہاں کھڑی ہے, کیونکہ اس سے ان کو کانفیڈنس ملنا تھا کہ بھئی اس میں. اور کاشف بھائی کہہ رہے اس میٹنگ کے کچھ دیر بعد ہی کریک ڈاؤن شروع کر دینا, اور ٹھیک ہے اگر بہت ہی تلخ ماحول میں میٹنگ ختم ہوتی ہے تو شاید نہ کرتے ہیں. ماحول دیکھیں نا, میں 2 ایشوز کو سیپریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے ایشوز لنکڈ ہیں, نہیں ہماری پالیٹکس میں ہمیشہ سے صحیح ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں, ایک نیوز کا بریک کر صرف اتنا بتا دوں ٹھیک ہے کہ آرمی کا بالکل مصمم ارادہ ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے, عمران ہو یا کوئی اور ہو. یہ غلط پرسیپشن جو چل رہی ہے, کوئی ایڈونچر نہیں ہونا. بریک کا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, بریک کے بعد آپ سے آغاز کرتا ہوں. بریک کے بعد ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ موجود رہے گا وسیم بدامی نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے, ان سے مزید بات کریں گے. وسیم, گزشتہ روز ہم آپ سے بات کر رہے تھے شیلنگ ٹیئر گیس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا, آج یہ دوسرا واقعہ ہوا. جی ہاں بالکل سلمان بھائی, بہت شکریہ. مجھے یہی کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ہم اسی ڈسکشن کو لے کے اور پھر ذرا اپنے آج کے موضوع پہ بھی آگے بڑھیں. تو ظاہر ہے ابھی آپ چونکہ میرے پاس خود اسٹوڈیو میں گیسٹ بیٹھے ہیں تو میں انہی کی طرف یہ سوال رکھتا ہوں, اور اوبویسلی کسی بھی جان کے جانے پہ تو ظاہر ہے جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے, اور پھر افواج کے 2 جوان حادثے کا شکار ہوئے ہیں تو اوبویسلی ویری سیڈ. کل بھی ایک جان گئے اور آج یہ سارا معاملہ. اس پر پہلے ایک کامنٹ کر دیں بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, بڑی بدقسمتی ہے جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے چلے جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ چلے گیا ہے, نقصان ہو گیا. جب غریب کا بچہ چلے جائے ہم کہتے ہیں مارا گیا, مچھر بھی تو مر جاتے ہیں نا. کل ایک معصوم بچی شیلنگ کی وجہ سے چلے گئی, کاش اس وقت کوئی طاقت آتی اور ان حکمرانوں سے پوچھتی بھائی جمہوریت ہے کہ بادشاہت ہے, کس قانون کے تحت آپ نے روڈ بند کی ہیں, کس قانون کے تحت آپ کنٹینر لگا رہے ہیں, کس قانون کے تحت لوگوں کو اپنے گھروں میں یرغمال بنا دیا انہی کے گھروں میں. جب ایسے میں اہم ادارے خاموش رہیں گے اور غریب کے گھر کو اجاڑتے رہیں گے لوگ طاقتور, تو پھر یاد رکھ رہے آگ جب کسی کے اپنے گھر پہ آتی ہے نا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یقیناً اس کی جو ہمارے جو کرنل صاحب ہیں ان کی شہادت لمحہ فکری ہے, لیکن میری ایک گزارش ہے, کیوں کل حکومت خاموش رہی, کیوں ہماری سپریم کورٹ عدالتیں تمام قابل احترام ادارے خاموش رہے کہ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کل کراچی کو جو انہوں نے انڈیا مقبوضہ کشمیر کیوں بنایا, سوری پنڈی کو. کاش اس وقت میرا, آج یہ جوان جا رہے تھے آپ نے روڈ بلاک کر دی, کس قانون کے تحت کیے بلاک؟ وہ کانوائے لے جا رہا تھا, خدا نہ خواستہ آج انڈیا اٹیک کر دیتا ہے, آپ کو آرمی کو موومنٹ کرنی پڑتی ہے, ادھر آپ نے کنٹینر کھڑے کیے ہیں اس میں ریت ڈالی ہے, کیسے موومنٹ ہوگی؟ مطلب کوئی تو قانون ہونا چاہیے نا ملک میں, کوئی تو کسی کو پوچھنے والا ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے شاید اب کوئی پوچھ لے, ورنہ کل تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو خود سر بھی کیا, اسینشل سروسز کی موومنٹ, خاص طور پہ آرمی کی موومنٹ وغیرہ نیچرلی ہائی ویز پہ ہوتی ہے, اور ہماری نارتھ کی طرف موومنٹ یعنی وزیرستان کی طرف اور نوشہرہ KPK کی طرف موومنٹ بہت زیادہ ہے. اوکے, وہاں کے حالات کی وجہ سے اور ٹروپس کا ٹرن اوور ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ ملک کی بڑی شاہراہیں جن کے اوپر یہ ساری موومنٹ ہوتی ہے اس کو اتنے دن کے لیے بند کر چھوڑے. یہ تو تک نہیں بنتا کہ آپ اپنی موٹر وے جہاں سے یہ اسینشل موومنٹ ہونی ہے اس کو آپ اتنے عرصے کے لیے بند کر دیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کل یا پرسوں سے بند کی ہوئی ہیں, اور اگر 2 نومبر کے لیے کی ہیں تو اس کا مطلب ہے 3 دن اور اب یہ بند رہیں, کم سے کم. تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے
یہ ملک کی سلامتی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے جو حکومت نے کی ہے، کیونکہ اس سے اگر آپ کی اسینشل موومنٹ ہنڈر ہو رہی ہے، یہ تو 2 جانیں گئیں جو بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں قابل مذمت چیز ہے کہ اس طرح کی صورتحال آئی، لیکن ملک کی سلامتی بھی تو آپ کی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جہاں آپ کو امیڈیٹلی کو موومنٹ کرنی ہو آپ کیسے کریں گے؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد تو یعنی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل آرڈر ہے نا، کنٹینرز بھی نہ لگائیں، یہ لوگ لاک ڈاؤن نہ کریں، وہ صرف اسلام آباد کے لیے تھا شاید۔ صحیح، اسلام آباد کی حدود کے اندر کے لیے یہ آرڈر مؤثر ہے، صحیح ہے، اسلام آباد سے باہر وہ آرڈر مؤثر نہیں ہے۔ لیکن ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی جمہوریت کے اندر یہ کیا شروع ہو گیا، میں تو یہ بھی سمجھ نہیں سکتا میاں صاحب کس منہ سے آ کے کل احتجاج کریں گے کسی کے خلاف؟ دیکھیں آج اگر کل کوئی کنٹینر لگائے گا تو کیا کہیں گے؟ آج آپ حکومت میں، کل آپ ہی نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے، اپوزیشن میں جا کے جب آپ کے خلاف یہ بات کام ہوگا پھر کیا کریں گے آپ؟ کیا کہیں گے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے؟ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، جب لانگ مارچ انہوں نے کیا وکلا کے ساتھ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے، آپ ان کے بیان تو سنیں، انہوں نے پولیس کو کہا غیر قانونی آرڈر نہ ماننا، انہوں نے کہا پولیس والے کا تو بالکل وہ بڑا بیلٹ خواجہ سعد رفیق صاحب جو اتنا غصہ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے بھائی ہمارے، لیکن ان کی میں آپ کو ساؤنڈ نے کہا کہ ہم نے جتھے لڑنے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے، یہ خواجہ صاحب کی ساؤنڈ ہے وہاں پہ موجود۔ دیکھیں جب آپ احتجاج کریں تو آپ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، آپ کے خلاف احتجاج ہو آپ کہتے ہیں یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے، سی پیک کے خلاف سازش۔ ایگزیکٹلی وہی لائک فار لائک اگر آپ دونوں اس وقت کا اور آج کا اٹھا کے موازنہ کریں، ایگزیکٹلی دا سیم، صرف شکلیں بدل جاتی ہیں، بیانات وہی رہتے ہیں۔ آج کا جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس وقت یہی لوگ جب انفارمیشن منسٹر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کے حکومت کو گالی نکال رہے تھے۔ آج آپ نے اس کنٹینر لگا دی، مجھے بتائیں تو صحیح، 2 نومبر اگین آئی سے ایک چیز کو اگر آپ کو پرسپیکٹو میں رکھیں، ہے تو انلیگل جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، شہر کو لاک ڈاؤن تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ 2 نومبر بھٹی صاحب آپ اپنا قانون اپنی ٹائم بتائیے گا مجھے ذرا، آپ اپنا فیصلہ رائے دیں، آپ اس وقت سے فیصلے سنا رہے، میں نے کون سا فیصلہ سنایا؟ حکم کرے میں واپس لے لیتا ہوں، غلط فیصلہ کوئی فیصلہ آپ کا غلط ہو سکتا ہے، غلط میں اڑ جاؤں گا کہ میں نے نہیں کرنا۔ اینکر ہوندے شاید سوچ لیندے، تسی نہیں سوچ دینا، یہ تو تہاڈا مسئلہ ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حضور کسی وکیل سے جا کے پوچھیں، کسی قانون دان سے پوچھیں کہ شہر کو بند کر دینا کہ میں شہر چلنے نہیں دوں گا ہے تو غیر قانونی چیز، قانوناً تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کیا گاڑی اپنی کھڑی کر کے روڈیں بند کر سکتے ہیں پورے شہر؟ سر میں صرف اگر ختم ہے، لیکن 2 نومبر کی حد تک اگر حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ ایک اور بات ہوتی، آپ نے 28 تاریخ کو یہ کام شروع کر دیا، 28 تاریخ کو نہ وہ کسی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں، نہ وہ آپ کے آئین یا کسی قانون کی وائلیشن، آپ کس لیے ان کو روک رہے ہیں؟ کوئی لاجک ہوگی، کوئی ریزننگ ہوگی آپ کی، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ کا اختیار کن چیزوں کا ہے؟ آپ کنٹینر لگا کے شہر بند کرتے ہیں، آپ آنسو گیس کا استعمال کریں، آپ لاٹھی چارج کریں، اختیار تو آپ کے پاس ہے، پر کیا یہ ٹھیک اختیار ہے؟ نہیں، آپ اپنا اختیار ٹھیک استعمال نہیں کر رہے، یہ کل آپ کو مشکل پڑے گی، کل آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے، کل آپ کو بھی لگے گا کوئی کام ملک میں غلط ہو رہا، اور آپ جب باہر نکلیں گے لوگ آپ کو سنائیں گے سر اس وقت تو آپ یہ کہتے تھے، صحیح ہے، تو پھر کس منہ سے آپ اپوزیشن کریں گے؟ اس کا مطلب آپ نے آج فیصلہ کر لیا اس ملک میں اپوزیشن کوئی نہیں کرے گا، اس ملک میں یا حکومت ہوگی یا آپ گھر جا کے باہر جا کے لندن بیٹھیں گے یا سعودی عرب بیٹھیں گے جا کے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں یہ فیصلے سارے ہو رہے ہیں۔ جی بھٹی صاحب آپ میرا خیال ہے کچھ آئین اور قانون کی بات کرنے لگے، ٹائم دے دیں، میں بیٹھ جا کے اتنی دیر میں دھوپ سیکتا ہوں۔ ابھی تو ویسے بھی رات ہو رہی ہے تو یہ اس ٹائم بھی سیکھ لیں گے، یا بھٹی صاحب اچھا یہ اس ٹائم بھی سیکھ لیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دے پنڈی کی طرف کر کے دیا، اسلام آباد لاک کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام آباد کوئی دکان ہے جو میں شٹر پھینکوں گا اور لاک ہو جائے گا؟ کیا اسٹوپڈ سی گفتگو میں ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کو یہ گیٹ ہے، کوٹ کر رہے ہیں، نہیں میں کسی ایک اگر وہ اسٹوپڈ بھی ہے تو ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو ان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ نہیں میری عرض سن لینا، جوش کلیم ہے خطابت میں ہم لوگ 2 نومبر کو کریں تو ٹھیک ہے، میں نے یہی بات کی ہے نا، 2 نومبر کو اگر یہ کام ہو تو ٹھیک ہے، آپ تو 28 کو کس لیے شروع کر رہے ہیں؟ جی بھٹی صاحب، گنا صاحب میں بول لوں گا، کوئی بات نہیں، آپ ذرا فرمائیے کیونکہ ان کی تقریر بھی میں نے سننی ہے بغیر گانے کے۔ اچھا گزارش یہ جوش خطابت میں نا لیڈرن بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ محترم شہباز شریف صاحب نے کہا پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا، بھٹی چوک، ہاں غلطی سے میں بھی تھا۔ اسی طرح 2-6 مہینے بعد لوڈ شیڈنگ نہ ہوگی، اور بہت ساری بیان ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سڑک سے دوسری سڑک بھی بلاک ہوتی ہے، صحیح، لہٰذا اس بیس پہ 22 کو 2 کو اس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ کو 2 جانیں لینے کا حکومت کو یہ اختیار کس نے دیا؟
مجھے صرف یہ بتا دیں کس قانون کے تحت اگر کوئی اسلام آباد سے لاہور موو کرنا چاہ رہا ہے یا کہیں بھی موو کرنا چاہ رہا ہے، آپ دونوں کی رائے سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں روکا ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس پہ بھی خاموشی کر لی اور ذمہ داروں کو سزا نہ دی، جو ملک میں نہایت ادب احترام سے ہائیسٹ فورم میں سیکورٹی بریچ نام کی کوئی آج کل گفتگو ہو رہی ہے، صابر صاحب یہ کیا نام ہے آج کل، کاشف باسی صاحب ایسے صاحب علم لوگ کرتے ہیں، جو ادارہ بڑے بڑے صاحب علم لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے مقدس بریچ پہ اپنے ادارے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے اور ایک مہندی اور غبارہ لگا کے ایک منسٹر کو قربانی کا بکرا بنا دیا. بھائی اس کا قصور کیا تھا؟ وہ تو اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا تھا. آپ دیکھیں اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ رشید صاحب نہیں تھے اس میٹنگ میں تھے ہی نہیں. آپ کس قدر یار ناانصافیوں کی ایک داستان بناتے جا رہے ہیں. اس میٹنگ میں تھا کون کون؟ اس سے پہلے مشاہد اللہ نے وہ باتیں بی بی سی کو کس کے کہنے پہ کی؟ میرے کہنے پہ کی. اس کے بعد آپ نے قربانی کا بکرا لیا جو تھوڑا کمپیریٹیولی سستا تھا، دوندا تھا، اس کو ذبح کر دیا. بھائی ادھر اگر پی ایم ہاؤس میں چیف آف آرمی سٹاف جا رہے ہیں، وہاں آواز ٹیپ کی جا رہی ہے، وہاں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اگر کی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، تو یار کل کو تو آپ کا پاکستان بھی سیف نہیں ہے. اور جہاں مرضی سے ادھر کر دیں. وہ گفتگو پاکستان میں بھی سن سکتا، کوئی ساتھ والے کمرے میں سن سکتا، کوئی دوسرے ملکوں میں بھی سن سکتا. تو جو 23 دن سے وہ نہیں ہوا تو اس بیچارے شہید کا کون لے گا یار؟ پھر آپ کہیں گے نہیں کمپرومائز کر لیا، ملکی حالات نہیں تھے، جمہوریت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ملک کو خطرہ ہو جائے 100 بار. تو میں اس پہ کیا کہوں؟ اچھا جنرل صاحب اتنا کچھ کہنے کے بعد ان کے پاس کہنے کے کچھ میں وضاحت کروں. دیکھیں بات یہ ہے، حکومت سے بھی کسی کو پوچھنا چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کو یا ان لوگوں کو پروٹیسٹ کے معاملے میں اس حال تک کیوں پہنچاتی ہے. ایبسولوٹلی. جب دھرنا کا قصہ آیا تھا تو عمران خان نہیں کہا تھا کہ 14 آدمی قادری کے مار دیں اور پھر ایف آئی آر نہ درج کریں. اگر آپ ایف آئی آر درج کر دیتے دھرنے کا کوئی جواز ہی نہ رہتا. اور پھر اگر وہ کرتے اگر 4 سیٹیں اس کی کھول دیتے تو جواز ہی مار دیتے. جواز ہی مار. 4 ہلکے نام کا جواز مار دیتے. آج اگر یہ ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں جن کے اوپر ایک الزام ہے، پوری کیبنٹ اس کام پہ اور پوری پارٹی لگی ہوئی ہے کہ اس کو، بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ اگر کسی ایک انڈیویجول پہ الزام لگ جائے تو کیا اس کے لیے پورا شہر نکل آئے گا باہر؟ الزام اس نے صاف کرنا ہے. ہمارے نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ایسٹس اور آپ کے انکم، سورس آف انکم کے درمیان ایک تفاوت ہے، ایک تضاد ہے، تو یہ اونر صاحب کے اوپر ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے جائز آمدنی سے ایسٹ بنائے. اب پرائم منسٹر کے ایسٹس ہیں، اس کی فیملی کے ایسٹس ہیں، باہر موجود ہیں، یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی اور ملک میں پرائم منسٹر لیگل بیس میں جائے بغیر بھی مورلی اور ایتھیکلی کر دیں کام. ایتھیکلی اگر دوسرے ملکوں میں کسی بھی پرائم منسٹر کے اوپر یہ الزام ہوتا، اس نے اس ملک کے اوپر حکومت کرنی ہوتی، تو وہ یہ پہلے سوچتا ہے کہ مجھے مورلی اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے تاکہ میں دوسروں کا احتساب کر سکوں. یہاں یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ عمران خان تیرے ساتھ بھی 2 چور کھڑے ہیں، خورشید شاہ بولے اس کو بھی کھڑے تو آپ پکڑیں آپ حکومت سے. تو آپ پکڑیں. اچھا سر یہ بتائیے یہ فیکٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد، یہ فیکٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ آج اگر عمران خان کی بات میں جواز ہے، دم ہے، تو یہ جواز خود حکومت نے فراہم کیا ہے. اس فیکٹ پہ ایگری کرنے کے بعد اگلی بات بتائیے کہ اگر پھر بھی حکومت اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش نہیں کرتی تو یہ امر جائز ہے کہ آپ کہیں کہ میں آؤں گا دارالحکومت، میں بند کروں گا، میں نہیں چلنے دوں گا، میں رلاؤں گا تمہیں، میں تو کروں گا. ایک سوال سر، یہ بند کرنے سے ایک سیکنڈ، ایک میں یہ چیز کہہ دوں، بند کرنے سے کم پہ مجھے بتاؤ کون سی حکومت مانتی ہے؟ دھرنے والے 120 دن 26 دن بیٹھ کے ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے، انہوں نے کچھ کیا؟ آج دن تک کچھ نہیں کیا. اور پھر یہ آ کے یہاں دھرنے کے بعد تو ہو گیا نا، کمیشن بنا اور کمیشن کی آگئی ساری فائنڈنگ. کس چیز کی؟ دھرنے کے بعد، دھرنا جس بنیاد پہ تھا، دھرنے کی بنیاد جو تھی، کیا قادری کا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں چونکہ بند کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا ہے، اس لیے بند کرنا چاہیے. یورپ میں اگر پرائم منسٹر کے گھر کے باہر 100 آدمی پلیک کارڈ صرف لے کے کھڑا ہو جائے تو ان کو سوچ پڑ جاتی ہے، وہ جا کے اس کو ایڈریس کریں گے کہ ہوا کیا ہے. یہاں جب تک کسی کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں، جب تک آپ کسی کو الٹا کے بجانی چاہیے. بھائی مجبور کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو سبق لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیوں اس حال تک پہنچاتے ہیں. اچھا جنرل صاحب آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ حکومتوں سے کیوں نہیں پوچھتے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم نہیں ان سے بات کر سکتے، وہ ہم سے بہت طاقتور ہے. کیا آج آرمی کا کانوے جا رہا تھا، وہ یہ بھی ان کے لیے بھی راستہ نہیں کھولا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت بہت زیادہ سرکش ہو گئی ہے، نہیں مانتی کسی ادارے کو؟ اس کا طریقہ کار ہمارا یہ ہے، اس حادثے کی اب انکوائری ہو گئی اور انکوائری میں الزامات ہوں گے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا، کیا ہوا.
नेचुरली उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। मैं स्टेज पे ये तो नहीं कह सकता कुछ ना हो, लेकिन ब्लेम लाजमन बताया जाएगा कि ये आपके फलां चीज की वजह से है। वो भी नहीं होगा। अब सूरत हाल ये है, लगाना, ब्लेम लगाना तो है, क्या रिजल्ट आएगा? जी मैं क्या एक चीज आपको बताऊं, आप वो समझते हैं, मेरी बात सुने, डॉन वाली स्टोरी सिक्योरिटी ब्रीच है, बिल्कुल है। क्या 22 दिन बाद असल मुल्जमान को सामने नहीं आना चाहिए था? कोई भी हो वो, हम किसी नाम को एक को नहीं लेते। हुकूमत खुद नहीं लाएगी, कौन लाएगा? ये इंक्वायरी लाएगी जिसमें ISI और MI बैठे हुए हैं। ये इंक्वायरी कितने लाएगी सालों में? 2018 तक आ जाएगा? सालों में नहीं। मेरा अपना अंदाजा है कि रहील शरीफ के जाने से पहले हो जाएगा। अच्छा एक चीज, दूसरा मैं आपको ये बताऊं, जो आप बात कर रहे थे, देखें धरने हो या कुछ भी हो, यहां दुश्वारी सबसे बड़ी ये है कि अगर एहतजाज पीसफुल है आपका, आपके जूते को कोई गवर्नमेंट नहीं हिलती, आपको मुज़ाकरात के चक्कर में डाल देंगे किसी और। अब इमरान खान ने अभी मैं इस बात से अगर एग्री भी कर लूं, जो कि करता भी हूं मैं, तो फिर इसका जो इस बात को फिर आगे ले आके फिर हम कहां पे रोकें? मसलन अब फिर एक और टोला है जो कि इससे ज्यादा मुनज़्ज़म है, इससे ज्यादा मुसल्ला भी है। मसलन वो ये समझता है कि ये हुकूमत जो है ना, ये कुफर के निजाम पे चल रही है और इस ब्रांड ऑफ इस्लाम को नाफिज होना चाहिए, और नहीं मानोगे तो हीट साइड बजा दूंगा, और बाकी पुरअमन रहेंगे तो हुकूमत नहीं मानेगी। तो उसको करने दें, चूंकि वो तो इस्लाम करने दें या ना करने दें। मैं सिर्फ एक चीज आर्गुमेंट है ना, मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं। उसके बाद जो हो, तबाही हो, खराबी हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, उसका जिम्मेदार वो प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपने आप को नहीं पेश कर रहा। ये चीज समझने की है। हम बहस यही करते हैं हमेशा कि जी इमरान खान ये गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, फलां गलत कर रहा है। भाई अगर यहां पे हम प्रेशर को लेके आ सकते हैं तो वो ये है कि जनाब वजीर आजम साहब, मेहरबानी करके आप अपने आप को क्लियर कराएं, ताकि आप एक मॉरल हाई ग्राउंड पे हो, बाकियों के एहतसाब करें। ठीक, मैं तो सर मैं आगे बढ़ने से पहले इस बात पे एक दफा नहीं 1 करोड़ दफा अग्री करने के बाद कि नवाज शरीफ साहब को मॉरली भी, एथिकली भी और लीगली भी अपने आप को पेश करना चाहिए, सारा कुछ बैठ के सिर्फ लेक्चर नहीं देने चाहिए जमहूरियत को, उसकी स्पिरिट को भी बहाल करना चाहिए। इस आर्गुमेंट पे 100 दफा अग्री करने के बाद मैं कह रहा हूं कि अगर फिर ये जवाब दे रहे हैं तो फिर तो ये जवाब फिर सबके लिए ना, फिर मेरे लिए भी है। मैं अगर मुझे लगता है और मेरे पास भी 500, 10,000, 1 लाख बंदा है जो कि मुनज़्ज़म है, जो कि मुसल्ला है, मुझे भी लगता है ज़्यादती हो रही है, हुकूमत मेरी बात नहीं मान रही और पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर फिर भी नहीं मान रही, तो बजा दूं मैं ईट से ईट पे, और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी बका का मसला है। जब आपके यहां एक पैरेलल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही है जो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से 3 गुना बड़ी है, और आपके बाहर लोगों का 375 बिलियन पड़ा हुआ है, 72 बिलियन आपके ऊपर कर्जा है, बजट में आप 1354 अरब रुपया मुख्तस कर रहे हैं सिर्फ आप उसके मार्कअप देने के लिए, सूद देने के लिए। आप अगर 1354 अपनी डेवलपमेंट पे लगाएं तो आप कहां होंगे? आप ये देखें कॉज कैसा है। अगर एक कॉज दुरुस्त है, मेरी नजर में मेरा कॉज सबसे अच्छा कॉज है, सबसे आम कॉज है। आपकी नजर में आपकी नजर नहीं, मैं इस कौम की नजर में कहता हूं, अगर इस कौम ने आगे बढ़ना, आज कर्जों में डूबे हुए हैं आप और चोर चोरी करते जा रहे हैं, कैसे डिटरमिन होगा कि कॉज के कौम की नजर में कौन सा कॉज सबसे ज्यादा अहम है? और मैं ये कहता हूं कि करप्शन के ऊपर सारे मानते हैं, ये सिर्फ अलग बात है कि इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार नहीं। आप करप्शन का जाके पीपल्स पार्टी से पूछ लें, वो कहेंगे जी बड़ी बुरी बात है, लेकिन ये नहीं करेंगे। उसूली बात है ना, जो सबसे बड़ा करप्ट होगा वो भी कहेगा करप्शन बुरी है। कहने का ये है कि असूली मौक़िफ़ दुरुस्त है, तरीकाकार पे आपको मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं यहां तो सारी बहस ही तरीकाकार पर ही हो रही है, वरना पनामा पे कौन डिसएग्री करेगा कि नवाज शरीफ साहब को पेश होना चाहिए? मैं ये जाती तौर पे तरीकाकार पे तो बहस हो रही है कि तरीकाकार अगर गलत है या दुरुस्त है, हुकूमत जिम्मेदार है जो इन लोगों को इस हाल तक पहुंचाती है। जी काशिफ साहब, नहीं बात ठीक है। देखिए आप मामलात के साथ इस हद तक पहुंचने नहीं चाहिए। सही, आपको अगर इसका मुवाजना करें तो उस दिन करें जिस दिन इमरान खान साहब 14 अगस्त को लाहौर से बाहर निकले थे। जब तक वो लाहौर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब तक वजीर आजम की तरफ से कुछ नहीं हुआ। फिर पहला हुक्म आया, हम कमीशन बनाते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये किस कमीशन, ये तो टूथलेस किस्म का कमीशन है। वो आगे इस्लामाबाद बैठ गए, रोला हुआ, रप्पा हुआ, इमरान खान के क्राउड बढ़ते गए, उन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए, फिर मुज़ाकरात शुरू हुए और असल कमीशन बना जिसके TORs के ऊपर सबने इत्तेफाक किया। कादरी साहब की जब तक वो कहते हैं ना, जब तक आपको इनको सोटे नहीं पड़ते तब तक ये उस जगह पर भी नहीं आते जहां पर ठीक, जहां पर उनको होना चाहिए खुद, या जिस जगह ठीक फैसला जिसको कहे देखकर सब कहेंगे हाँ ये ठीक जिसमें बाद में आए हैं, सोटे खाने के बाद आए हैं। देखिए कोई आइंस्टाइन कोई भी नहीं यहाँ पे, सिंपल सवाल इसके कि भट्टी साहब को थोड़ी चीज़ों से एतराज़ होता है, उनका देखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, उनके आइनी और कानूनी गैर कानूनी चीज़ें को मुबम सी हैं उनकी थोड़ी। बाकी सारों को हर चीज़ देखकर साफ पता लग जाता है कि आपने जो काम किया वो ठीक है या नहीं। अगर मियाँ साहब अपने सारे असासे सामने ला के रखें, कहीं ये 1993 में खरीदा गया या 2006 में खरीदा गया, ये मेरे पैसे थे, ये मैंने इस तरह कमाए, ये मैंने इस तरह पाकिस्तान से बाहर भेजे, कौन सवाल पूछ सकता है? कौन बेवकूफ आदमी आगे से खड़े होकर कहेगा नहीं जी आपने जवाब तो दे दिया पर मैं नहीं मानता? वो कहेंगे यार नहीं मानता ना मान, लेकिन आपके वो जवाब वैसे वो होने चाहिए जो जवाब, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सही, वो बुनियादी पुराने तरीके हैं।
آپ کا کون سا ادارہ حرکت میں آیا پچھلے 6 مہینے میں؟ مجھے ایک ادارہ بتائیں جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں. میرے ساتھ بیٹھے خواجہ صاحب, چاہے خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب آج کو بہت غصے میں, احسن اقبال صاحب ہیں, ڈار صاحب, کوئی ایک ادارہ بتائیں جس کو دیکھ کر آپ کو لگے اس ادارے نے جو کیا ہے کسی بھی کا کردار مزید مشکوک ہو گیا, کسی بھی مہذب ملک, دنیا کے ملک کا کوئی بھی ادارہ ایسے ہی کام کرتا. کوئی ایک ادارہ دکھا کے, کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں, کوئی ایک ایسا ایکشن اس حکومت یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا جس کو دیکھ کر کہا جائے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم پہ الزام لگتا ہے, اس نے بھی مزید مشکوک بنا دیا, اداروں کی کریڈیبلٹی مزید خراب کریں گے. تو اپوزیشن, میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو فیکٹس ہیں نا, فیکٹ تو نہیں میں بدل سکتا, رات بائی رات ہے, بائی رات بدل سکتے نہیں, آپ بدلتے ہیں بٹی صاحب, وہ آپ کو آرڈر کے وہ مسئلہ یہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ دوسرا ہے نا, وہ تو جو آپ کو کہیں گے وہ آپ کریں گے. میں تو صرف کہتا ہوں جب شہر بند کرنا اگر غیر قانونی ہے تو غیر قانونی ہے, کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کے پاس, میں جنرل صاحب مسئلہ یہ کہ کنفیوژن اس بات کی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک کریں, لیکن یار آپ اپوزیشن کو راستہ بھی تو دیں نا باہر نکلیں. آپ کی ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے, انہوں نے کہا 27 دسمبر تک نہیں کہیں گے تو ہم بھی سڑکوں پہ آ جائیں, جو آپ کو چاہتی ہے کہ آپ کے خلاف باہر نہ نکلے, وہ نہیں چاہتے آپ کو بھی مجبور کر رہے ہیں, وہ بھی باہر آنے لگے. میں عرض کرنے لگا ہوں, آج یہ کام یہ حکومت ہی کر سکتی ہے. آج جب عقل کی لوٹ سیل لگی ہوئی تھی, میرے سے پہلے کاشف صاحب چلے گئے, میں گیا دکان بند ہو گئی, مجھے عقل مل نہیں سکی, ورنہ میں بھی ضرور لاتا, میں بھی ضرور خرید لیتا. آج لینے گئے تو آج سے پہلے کیا کر رہے ہیں صاحب, دوبارہ بندہ چلا جاتا ہے, آپ نے قسم کھائی ادھر واپس ناراض ہو جاتے ہیں سر, ناراض خفا ہو جاتے ہیں. نون لیگ کے بہت زیادہ ان کی محبت ہے نا, خواجہ صاحب کا خاص طرح سے ذکر کیا, وہ بھی غصے میں, یہ بھی غصے نہیں, میری تو آپ تو میرے پاس. اچھا گزارش یہ دیکھیں, ابھی آپ نے جنرل صاحب کو, جنرل صاحب ہے نا, تو فوجی میں عموماً دلائل نہیں چلتے جیسا سر ہوتا. گزارش یہ آپ نے ان کو کہا کہ جی کوئی آدمی آئے گا قبیلہ, اس میں 2 ایشو کیا ہیں آج کل. ایک پاناما ملک سے اربوں روپیہ لوٹا ہوا گیا, اس پہ ایک ریفرینڈم کرا لے, کرپٹ سے کرپٹ آدمی بھی کہے گا نہیں کرپٹ آدمی کو سزا ہونی چاہیے, لیکن بھائی سزا کا عمل شروع کرو گے تو سزا ہوگی. کاشف صاحب نے اسٹریٹ شو کیا جس میں نواز شریف صاحب کے حامیوں نے اور ووٹرز نے کہا کہ پیناما پہ ہونی چاہیے. کاشف صاحب بڑا کچھ کر سکتے ہیں, وہ جا کے چاند پہ بھی کر سکتے ہیں. میں اپنی بات عرض کروں, ڈی ایس اچھا خیر وہ لے جائیں گے نا, کچھ آرٹ ہے نا, کچھ عقل ہوتی ہے, خاص فیل میں ملتی ہے. دوسرا ہے سیکورٹی بریچ. یہ دونوں ایشو چھوٹے ایشو نہیں ہیں, ایک ملک کی سلامتی ہے, ایک ملک کو بدحال کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ملک میں 90% لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھانا کھا رہے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ سٹیج آئی کہ 7 مہینے سے پاناما ایشو آیا ہوا, کوئی ایک سرکاری ادارہ بتائیں جس نے حرکت کی ہو, نیب کس نے بنا. جب آپ کے ادارے آپ کے ادارے ٹوٹلی فلاپ ہو جائے, اپنی خواہش کے غلام ہو جائے, اور آپ کی خواہش پہ ایک کرنل شہید ہو جائے, ایک بچی شیلنگ سے وفات پا جائے, تو مجھے بتائیں کوئی بھی شخص ہے پورا امن احتجاج کے علاوہ, نہیں بچی کو بھی, ہاں میں معافی چاہتا ہوں, وہ بھی شہید ہے. میں اپنی صلاح کی, شکر ہے آپ سینئر اینکر, کون سا اینکر ہے؟ میں انتہائی جونیئر ترین اینکر ہوں. جو ایک خاص ہمارے اینکر ہے بھائی ہے, میرا فیورٹ ہے. اچھا چلو, اچھا گزارش یہ ہے, وسیم صاحب خامیاں ہوتی رہی ہیں, آخر کبھی تو ٹھیک کرنی ہے نا, کبھی تو ٹھیک کرنی ہے نا. ایک پرویز رشید کو قربانی کا بکرا بنا کے ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دے بھائی. وہ خبر لیک کس نے کی, پیسے لے کے کون گیا, اتنی بات ہے. میاں صاحب صبح ٹی وی پہ آئے, پیسے وہ جو پاناما لیک والے, پاناما کے, ٹھیک, صبح آئے کہیں میں نے یہاں سے پیسے کمائے تھے, اس بینک کے ذریعے, اس ٹریل کے ذریعے پیسے بھیجے. کیا عمران کے پاس بولنے کا جواز رہے گا؟ 15 منٹ کا کیا بولنے کا جواز رہے گا؟ جب آپ کے ادارے ناکام ہو جائے یا کام نہ کرنا چاہیں, آپ کی حکومت اصل حقائق سامنے نہ لانا چاہے. کون ماسٹر مائنڈ ہے, کون ویسے خبر؟ ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے, جس نے مشاہد اللہ سے چیزیں کروائیں, جس نے محمود چکوی سے چیزیں کروائیں, جس نے اسفندیار والی سے کروائیں, جنہوں نے ماضی میں جن کے وہ کیا نام ہے خواجہ آصف صاحب, جنہوں نے اسمبلی کی تقریر نکال لیں. سب کی سوچ ایک ہے. اسی پرویز رشید صاحب نے کہا تھا میں گلیل والوں کے ساتھ ہوں, گلیل والوں کے ساتھ نہیں دلیل والوں کے ساتھ ہوں. آپ کس منسٹر کی میں آپ کو گفتگو سنا دوں. جب 2014 میں تھا, پیچھے فوج ہے, خفیہ ہاتھ ہے, خفیہ ہاتھ ہے. اور بھائی خفیہ ہاتھ ہے تو مان لو, سامنے آ کے کہو کہ میں بے بس ہو گیا ہوں, ہمیں فوج نہیں چلنے دے رہی. خفیہ ہاتھ والا کیسا یہی ہے کہ خفیہ ہاتھ کو بدنام کرنا چھوڑ دیں یار, اپنی حرکتیں صاف کر لیں. وہ حربہ ہے, کیونکہ جب خفیہ ہاتھ کی بات آتی ہے تو سارے پولیٹیشنز اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ان کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے. میں ایک چیز بتاؤں, میں سیکورٹی سے لنک سمجھتا ہوں اس پاناما والے کیسے کو بھی, اور اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب کسی بھی لیڈر کے, جو کہ آپ کی فارن پالیسی بھی بنانے کا ذمہ دار ہو, آپ کی انٹرنل پالیسیز بنانے کا ذمہ دار ہو, اس کے اربوں کے ایسٹس اگر کسی اور ملک میں پڑے اور خاص طور پہ کوئی انفلوئنشل ملک ہو, تو پھر آپ اس ملک کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے کہ آپ
کوئی آپ کا نقصان اگر ہو رہا ہے ملک کا تو آپ کو اس میں بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ آج ویسٹرن کنٹریز میں پیسے رکھے ہوئے جن لوگوں کے بھی ہیں وہ ہل نہیں سکتے. وہ آپ کے انٹرسٹ کم از کم ان ملکوں کے معاملے میں آپ کے مفادات کا دفاع نہیں کر سکتے. دے ہیو ٹو ہیو اے کمپرومائز. بیکاز ان کی جس کو محمد فہد میں کہتے ہیں ان کی اپنی گوٹ پھنسی ہوئی ہے. بالکل ان کو مسئلہ ہے, ان کو مسئلہ ہے. سر مسئلہ میں چھوٹی سی اگر اجازت دیں ایک کریکشن یہ کہ میرے خیال ہے کہ امپریشن کیا کہ شاید میں نے کہا کہ جو پنڈی میں میٹنگ ہوئی ہے 2-3 دن پہلے اس میں شاید 2 نومبر یا اس کے پولیٹیکل بات ہوئی. میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا شاید اس سے امپریشن کی کچھ لیے گئے ہوں کہ جیسے ہمیں یہ نان انٹرفیئرنس جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ہے فوج کی وغیرہ وغیرہ. لیکن اب دیکھیں دوسری طرف آ جائیں جو پیسے ان کے ملک سے باہر غلط ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو غلط ہے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر نکالتا کون ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس ملک کی ایک تاریخ ہے کہ آپ اگر کسی کو اٹھا کے سعودی عرب پھینک دیں گے, کسی کو بینظیر بھٹو یہاں سے حکومت کرتی ہے باہر نکل اس کو کیا کرے لندن جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. وائی بیکاز وچ ہنٹنگ شروع ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنے کورٹس کے سامنے کبھی ایک دن میں سندھ میں بھی تاریخ پنجاب میں بھی تاریخ کتنے کورٹس کے سامنے جائیں. آپ ذلیل کرنے پہ سیاستدان کو لے آتے ہیں. سیاستدان نے پھر اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر بھاگنا ہے تو اس کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسٹ رکھنا پڑتا. اگر ہم یہ پالیسیاں بھی بدل لیں یا سیاستدانوں کو بھاگ کے ملک سے باہر نہ نکالا جائے یا جانا پڑے تو شاید وہ اپنے ایسے بھی پاکستان میں لے کے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, یہ غلط بات ہے. میرا خیال ہے جو میں قاسم کی بات سے اگری نہیں کرتا. اگر جائز ایسٹ وہ باہر لے جا کے رکھتا رہے بالکل ٹھیک ہے. چلے میں یہ چوری کے ایسٹ اگر ہے تو وہ یہاں ہم نے تو یہ دیکھا چوری کا تو ایسٹ ہی نہیں رکھنا چاہیے. چوری کا تو ایسٹ تو وہی واپس تو چوری کا ایسٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ڈسکشن تو یہ ہے کہ میاں صاحب جائز پیسہ لے کے ایک بار گئے تھے یا ناجائز. اچھا میرا ایک سوال معصومانہ سوال. دیکھیں میں ایسے فوجیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر. یار میں فوجی کی میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے میں نے لیگل اور انلیگل میں نہیں گیا. جس کا جو ایک ٹکا پاکستان سے باہر ہے اس سیاستدان کو اس کا حساب دینا چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ سیاستدان جس طرح فورن نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا اصولاً ملک میں قانون ہونا چاہیے اس کو فورن ایسٹ بھی نہیں رکھنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے والے. میں نے یہاں پہ کاروبار برائے مہربانی آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں اور آپ اپنی انویسٹمنٹ لے کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. سو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے کچھ سیکریفائسز آپ کو کرنی پڑیں گی. اس میں شاید ایک سیکریفائس یہ بھی آپ کی ہوگی کہ آپ کہیں میں اپنا بزنس پاکستان سے باہر نہیں رکھوں, میں اپنا بزنس پاکستان کے اندر. میں تو صرف ان سیناریوز کی بات کر رہا ہوں نہیں ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی آپشن دیا گیا تھا کہتے پاکستان سے باہر چلا جائے. آپ نے بینظیر بھٹو جب بھی حکومت سے گئی اس کو پاکستان سے باہر جانا پڑا. وائی بیکاز اس کے خلاف وچ ہنٹنگ ہے. نواز شریف کو اٹھا کے سعودی عرب کے حوالے کر کیوں جانے دیا آپ نے سر؟ کس نے وہ اگریمنٹ کیا تھا مجھے یہ بتا دیں. میری بات سنیں. آپ مجھے دیکھ کے تو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ میں فوج سے ہوں اس لیے وہ نہیں بالکل بھی نہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. یہ سوال آپ نے اٹھایا. بات سنیں. فورن آج پنجاب میں حکومت ہے ان کی 8 سال سے. بالکل. آپ مرغی دودھ کیٹل فارمنگ گوشت پراپرٹی کوئی کاروبار لینے اگر وہ ان کے ہاتھ میں نہ ہو مجھے پکڑ لیں. اگر حکومت سے باہر بیٹھے کسی آدمی کا دیکھو میاں صاحبان کی بات نہیں کرے سر. میں نے ووٹ دیا ان کو. آپ نے کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا ہوتا. آپ نے سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہ جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں جب وہ پاورز میں آ جاتے ہیں وہ آپ کے امانت دار ہیں. آپ نے ان کو ایک امانت سونپی ہے ملک کی. صحیح ہے. اور اگر وہ اپنے کاروبار چمکانے شروع کر دیں تو پھر ہے کس بات کی ڈیموکریسی؟ پھر میرے لیے کسی بھی کی حکومت ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اور یہ جو المیوں کی داستان ڈیموکریسی ہے کہاں یہ بات یہی بات ٹھیک ہے. جمہوریت ہوتی تو تب مانوں اگر ہم اس چیز کو اس حکومت کو یا طرز حکومت کو سپورٹ نہ کریں. جنرل صاحب پہلے اس پہ پروگرام کر لیتے آخری منٹ ہے بٹی صاحب. نہیں بادشاہت ہے تو پھر بادشاہت کو جمہوریت کو المیوں میں جو کہ آپ نے گنوائے ان المیوں میں ایک المیہ میں یہ ایڈ بھی کر لوں کہ جب کوئی ڈکٹیٹر بھی آیا یہ کہہ کر کہ سارے چور اور میں نہیں چھوڑوں گا اس نے بھی آخر میں یا این آر او کیا یا آپ شروع میں رکھ دیا. یہ کہتا ہوں اس کا وہ بھی شریک جرم ہوا. پھر جیلوں سے لوگوں کو نکال کے وزیر بنایا گیا بھائی. تو پھر سارے کا آوے بگڑا ہوا ہے. جیلوں سے کام ختم کر دو. وسیم بادامی صاحب کل کی جیلوں سے لوگ وزیر بنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز میرے لیے اچھا اور آپ کے لیے برائی ہے. برائی سب کے لیے برائی ہے. اگر جنرل مشرف نے یہ کام نہ کیے ہوتے اتنے غلط تو شاید آج دن تک حکومت میں بیٹھا ہوتا. تو جن لوگوں نے کام کیے وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ اور جنہوں نے لوگوں کے ساتھ این آر او کیا وہ بھی تھریٹ ہے. اللہ اکبر. وہ بھی سر یہ کس طرح میں بتاؤں کیوں تھریٹ ہے. ایم کے قتل و غارت کے جو کیس آپ نے چھوڑے آج آپ کراچی میں دھکے کھا رہے ہیں. ایم کے ری برتھ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی صحیح بات ہے. زندگی رہی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. سب کو انتصاب کرنا پڑے گا. اور صحافیوں کو بھی ٹھیک کرنا ٹھیکیداروں کو سب کو
ایک ٹرانزیشن کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ نشریات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.